پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ماں ہو یا باپ ہو، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت۔ سرکار نے فرمایا من اصبح للہ مطیعا فی والدی اصبح لہ بابانی مفتوحانی من الجنہ۔ فرمایا جو بندہ سویرے اس حال میں اٹھے بستر سے کہ اس کی ماں بھی اس پہ راضی ہو، باپ بھی راضی ہو، فرمایا مت سمجھے صرف ماں باپ راضی ہیں، رب بھی راضی ہو، اور اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَنْ أَصْبَحَ لِلَّهِ عَاصِيًا فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ۔ جو اس حال میں اٹھے کہ ماں باپ ناراض ہو، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، موجم الاوسط میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ باپ کو ناراض نہ کیا جائے، دونوں ہی بڑی شان والے ہیں، لیکن بات چونکہ باپ کے متعلق ہے اس لیے ایک بات یہاں آپ کو اور سنا دوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ، وہ معروف روایت ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو بات اگلی ہے وہ بڑی مزے والی ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی اس کو لائے۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کماتا میں ہوں، ابا جی پیسے اٹھا لیتے ہیں، ابا جی پیسے اٹھاتے ہیں، وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، ذرا اپنے باپ کو بھی بلا کے لا۔ جب وہ بلانے گیا نا باپ کو تو جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں حضور وہ جو بڈھا بابا آ رہے ہیں نا اس کے دل میں ایک درد ہے، دل ہی دل میں اس نے کچھ شعر بنائے ہوئے ہیں، جب وہ آئے تو آپ نے اس سے وہ شعر سننے۔ جب وہ آیا نا سرکار نے فرمایا بتا بھائی تیرا بیٹا شکایت کر رہا ہے، کہتے آقا حل انفق الا علی عماته او خالاته، سرکار پیسے اٹھاتا ہوں تو اسی کی پھوپھیوں اور خالاؤں پہ لگاتا ہوں، سونے ضائع تو نہیں کرتا۔ سرکار میں چل چھاڑی یہ باتیں چھوڑ، وہ باتیں تو سنا جو تیرے دل میں ہیں۔ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آگے، سرکار وہ تو میرے ابھی اپنے کانوں نے بھی نہیں سنی تھی، دل میں تھی، آپ وہ باتیں بھی جانتے ہیں، میرا ایمان اور پکا ہو گیا، آپ واقعی رب کے سچے رسول، واقعی رب کے سچے رسول۔ اب اس نے وہ جو شعر سنائے ان کا مفہوم یہ بنتا ہے، اپنے بیٹے سے اس نے وہ باتیں کی تھی۔ پتروں کے بعد ٹائم کوئی نہیں ہوتا، ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں، سارا دن بار وقت گزار دیں گے، رات 12 بجے تک دوستوں کے پاس بیٹھے رہیں گے، باپ کے پاس آئیں گے 10 منٹ بیٹھیں گے، 12 بار گھڑی دیکھیں گے میں مصروف ہوتا ہوں۔ ماں باپ کو وقت دے، چونکہ وہ وقت نہیں نہ دیتا تھا تو باپ نے اندر ہی اندر کچھ شعر لکھے ہوئے تھے اور ان کا مفہوم یہ تھا، کہتا تھا بیٹا وہ وقت یاد کر تو چھوٹا تھا، تجھے بھوک لگتی تھی روتا تھا، پیاس لگتی تھی روتا تھا، ٹھنڈ لگتی تھی روتا تھا، بخار چڑھ جاتا تھا روتا تھا، میں تیرے رونے سے سمجھ جاتا اب بھوک لگی ہے، اب پیاس لگی ہے، اب سردی لگ رہی ہے، اب بخار ہو گیا۔ پھر بیٹے تیری آنکھوں میں نور بڑھنے لگا، میری آنکھوں کا نور گھٹنے لگا، تیرا بدن مضبوط ہونے لگا، میرا بدن کمزور ہونے لگا، تیری کمر سیدھی ہونے لگی، میری کمر جھکنے لگی، تیرے سر پہ بال بڑھنے لگے، میرے بال جھڑنے لگے، تیرے سیاہ ہونے لگے، میرے سفید ہونے لگے، تو بغیر سہارے کے چلنے لگا اور میں سہارا لے کے چلنے لگا۔ اب یہ حال آ گیا کہ میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، تو میرا حال بھی نہیں پوچھتا، تو میرا حال بھی نہیں پوچھتا۔ اس نے اگلا جو جملہ کہا نا، اس نے کہا پتر باپ سمجھ کے نہیں تو پڑوسی سمجھ کے روٹی دے دیا کر، لوگ تو پڑوسیوں کا بھی حال پوچھ لیتے۔ جب اس نے یہ بات کی تو سرکار کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، بھیگ چکی تھی آنسوں سے۔ سرکار نے فرمایا بس کر، اب رحمت للعالمین آ کے خدا کی عزت کی قسم مجھے مصطفیٰ کا اتنا جلال روایات میں کسی مسلمان کے لیے کبھی نظر نہیں آیا۔ سرکار کھڑے ہوئے، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ تِلْبِيبَ الرَّجُلِ، سرکار نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا۔ رحمت للعالمین آقا کا اتنا جلال کبھی آپ نے روایات میں کہیں اور نہیں سنا۔ حضور نے گریبان پکڑ کے جوڑا، فرمایا کون سے پیسے کی بات کرتا ہے تو، اور کس پیسے کی بات کرتا ہے تو کہتے ہے تیرا مال، سن انتا و مالک لابیک، تو بھی باپ کا ہے پیسہ بھی باپ کا ہے۔ کون سی بات ہے؟ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں روگ ہی عجیب لگ گئے، ماڈرن لائف، جدید دنیا، اور آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے، ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ابا جی آپ کو کون نہیں پتا، اماں جی آپ کو نہیں پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے۔ جو آپ کو پتا ہے نا وہ ان کی محنتوں سے پتا ہے۔ کسی آج وہ دور بھی ہے کامران صاحب، آج وہ دور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ان ماں باپ سے پوچھو جن کو اولاد یہ جملہ کہتی ہے، یہ جملہ کلیجہ چیر دیتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟
میں ایسے بندے کو مشورہ دیتا ہوں تو ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے میں ایک بار اس مزدوری کے اڈے کا چکر لگایا کر جہاں باپ محنت کرتا ہے، جہاں وہ کمر پہ بوریاں لاتا ہے، اپنی زندگی کو تیرے لیے وہ لگا رہا ہے، کبھی ایک بار وہاں چکر لگا، تجھے پتا چلے، نہیں تو آ تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جائے۔ سرکار سے مصافحہ کرنے کے لیے لمبی لائن لگی ہے، ایک مزدور باپ آ کے کھڑا ہو گیا لائن میں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، حضور سے ملنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ نا لائن سے باہر نکل گیا۔ سرکار نے دیکھ لیا، بلایا، فرمایا تو لائن سے کیوں نکلا ہے؟ کہتے سونے آپ کے ہاتھ نرم ہے، میرے ہاتھ سخت ہے۔ صحابہ فرماتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا نرم مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ تو عرض کرتے حضور میرے ہاتھ تو بڑے سخت ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں میں کہاں آپ کے ہاتھ، میں نے سوچا میرے ہاتھ کے قابل نہیں ہے۔ باپ کی شان دیکھنی ہے نا، دیکھنا ذرا۔ حضور نے فرمایا ادھر دکھا نا، کیا ہوا تیرے ہاتھ کو، دکھا نا مجھے۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو مصطفیٰ نے پکڑ کے چوم کیا، اور چوم کر کہا تو ایسے ہی پریشان ہو رہے، تجھے نہیں پتا القاسب حبیب اللہ، مزدور تو رب کا محبوب ہوتا ہے، مزدور تو رب کا محبوب ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا یار، جو باپ محنت کر رہا ہے وہ معمولی کردار ادا کر رہا ہے، وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ مشہور زمانہ شاعر ہوئے فرزدق، ایک محفل میں کھڑا ہوتا تو حروف تاجی کے دوار سے الف سے پوری نظم، با سے نظم، تا سے نظم، سا سے نظمیں پڑھ جاتا بڑی بڑی۔ کسی نے کہا تجھے بڑا کمال ملا ہوا ہے، بڑی محنتیں کی ہوں گی تو نے۔ انہوں نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں کس کا فیض ہے، فیض کس کا ہے۔ اچھا وہ لے گیا ساتھ ایک بڈھے بابا جی نا، بکری کے تھنوں سے بغیر برتن کے دودھ پی رہے ہیں، داڑھی پہ دودھ لگا ہوا ہے، سر کے بالوں میں گرد ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے جناب تو سر نیچے دھوتی سے باندھی ہوئی ہے، سادہ سرنگ ہے، جگہ جگہ پابند لگے ہوئے ہیں۔ فرزدق جا کے کہتا ہے یہ جو بابا جی ہے نا، مجھے جو ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ کہا بابا جی کو پیر ہیں، جب گھر والوں کو پیر مانتے ہیں، باپ پیر نہیں ہے، ماں تیری رہبر نہیں ہے، جن کی رضا میں رب نے رضا رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہماری تو زندگی اللہ والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مگر ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ والوں کا فیض نہیں ملتا۔ ہاں ماں باپ ناراض ہو تو فیض نہیں ملے گا، پہلے ماں باپ کو راضی، اللہ والے یہی تربیت کرتے ماں باپ کو راضی کر۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین امام الانبیاء علیہ السلام کی ہیں، حضور نے فرمایا اس پہ غور کرو۔ تو فرزدق سے کہا بھئی تجھے فیض کس سے ملا؟ کہتے ہیں بابا جی سے ملا۔ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں؟ کہتے نہیں میرے ابا جی ہیں۔ تو نے اپنا باپ دکھا کے اپنی توہین نہیں کروا لی؟ میں سمجھ رہا تھا تو بہت بڑا بندہ ہوگا، تیرا باپ بڑا پروٹوکول والا ہوگا، بڑے ناز نخرے والا ہوگا، بڑے اس کے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، اس کے تو کپڑوں میں پابند لگے ہوئے ہیں۔ کہتے اسی لیے تو دکھانے لایا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں باپ باپ ہوتا ہے چاہے اس کے سر پہ تاج ہو یا بالوں میں گرد ہو، باپ باپ ہوتا ہے چاہے اس نے شاہی حلہ پہنا ہوا ہو یا اس کے لباس میں پابند لگے ہوں، اور باپ باپ ہوتا ہے چاہے وہ تخت پہ بیٹھا ہو یا مٹی پہ بیٹھا ہو۔ یہی دکھانا چاہتا ہوں، میں کیوں نہ دکھاؤں جب میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے رب نے مجھے جو دیا ہے میرے باپ کا صدقہ دیا ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ آخری بات اور بات سمٹ گئی، سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا سونے ماں باپ چلے گئے ہیں، اب بھی کوئی ذمہ داری رہتی ہے میری؟ لوگ کہتے ہیں ماں باپ چلے گئے تو ذمہ داریاں ختم۔ مشکات المصابی میں صاحب مشکات اس روایت کو لاتے ہیں، شعب الایمان میں بھی آئی ہے، حضور اب کوئی ذمہ داری؟ فرمایا 5 ابھی بھی ہیں۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھ، تیری ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں اپنی اولاد کو اتنا سا دین سکھا دو، وہ جنازہ پڑھنے کھڑے ہوں تو انہیں جنازہ پڑھنا تو آتا ہو۔ دوسرا حق فرمایا والاستغفار لہما، اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تیسرا حق وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے، نانکے سے بھی اور دادکے سے بھی۔ چوتھا حق وانفاذ عہدہما، اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ جو وعدے کر گئے ہیں جتنا ہو سکے ان وعدوں کو پورا کر۔ پانچواں حق واکرام صدیقہما، ماں کی سہیلیوں کا بھی ادب کرے، باپ کے یاروں کا بھی ادب کرے۔ رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے۔